بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو
اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام اس پر جو ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے دل کو حسد، بغض، عناد، عداوت اور دشمنی کے ساتھ ساتھ کینے سے پاک کر دیتے ہیں۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 8 شعبان 1446 ہجری ہے، دوسری طرف 7 فروری 2025 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع باہمی عداوت یا باہمی دشمنی کے اسباب۔ اگر وقت نے اجازت دی تو پھر ان کے حل پر بھی بات کریں گے، لیکن سر دست ہمارا موضوع یہی ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس موضوع کے انتخاب کا بنیادی سبب کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ امت مسلمہ کی اکثریت کو دوستی اور دشمنی کے معیار کا پتہ ہی نہیں، نتیجتاً وہی جو سلسلہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کفار مکہ میں تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عداوت کا، دشمنی کا سلسلہ شروع ہوتا، اور وہ نسل در نسل بڑھتا بڑھتا اس قدر طوالت اختیار کر جاتا کہ کئی نسلیں اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ جاتی۔ آج ہماری آنکھیں یہ مناظر دیکھ رہی ہیں۔ ایک دور تھا جب چند بلشت یا چند گز زمین کی خاطر دشمنیاں پھیلتی تھیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ طویل ہوتا چلا جاتا تھا۔ لیکن آج یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ آگے جا چکا ہے۔ بالکل معمولی بات پر دشمنی شروع ہوتی ہے، لاشیں گرتی ہیں، خواتین بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، اور جب پتہ چلایا جب پھر آگے بڑھ کر مقدمے بازی، تھانہ کچہری، ذلت و رسوائی، جب پتہ چلایا جائے کہ یہ سلسلہ کیوں ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات پر شروع ہونے والی لڑائی جھگڑا جو کہ وہیں پہ ختم ہو سکتا تھا، اس کو اس قدر طول دے دیا گیا، اس کو اس قدر زور دے دیا گیا کہ اس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ تو آئیے براہ راست دشمنی کے اسباب پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سبب وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے، دین کا فہم نہ ہونا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں آ کے اگلے بندے کو اڑنگے میں لا کے ایسی پٹھنی دے کے چاروں شانے چت گرا دے۔ فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے
کہ جب بھی انسان کے جذبات برانگیختہ ہوں، جب بھی طبیعت کے اندر جھنجھلاہٹ آئے، جب بھی انسان کے خون کا دباؤ جسے بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ تیز ہو، اسے اپنے قابو میں رکھے، یہ دراصل طاقتور انسان کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتا ہے، تو یہ اس کی کمزوری ہے، یہ اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف اس وجہ سے کہ میں جھگڑا نہیں چاہتا اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، فرمایا میں اس کے لیے جنت کے درمیان ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور اس بات کا موضوع ہے کہ کچھ لوگ گٹر ہوتے ہیں۔ بات نوٹ کیجئے گا، کچھ لوگ گٹر ہوتے ہیں، وہ جہاں مرضی ابل پڑتے ہیں۔ بات ذرا تھوڑی سی سخت ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ وہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایک آدمی سڑک پر جا رہا تھا، اچانک ایک نوجوان جس کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی تھی ایک طرف سے نکلا اور عین اس کے سامنے آ گیا۔ اس آدمی نے بڑی مشکل بریک لگائی۔ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، کوئی چاند کی مریخ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے سامنے روزانہ ایسی باتیں آتی ہیں۔ اب غلطی بھی اس نوجوان کی، اور الٹا اس نے رک کر گالیاں بکنا شروع کر دی۔ اب یہ جو آدمی بالکل درست سمت میں جا رہا تھا، اس نے اس آدمی سے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بلکہ چل پڑا۔ ساتھ بیٹھے ایک ساتھی نے کہا کہ غلطی بھی اس کی اور گالیاں بھی وہ بک رہا تھا، آپ نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے، دو باتیں ذہن میں رکھو۔ پہلی بات، اس نے گالیاں دے کے میرا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کی تربیت کا اظہار کیا ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ کچھ لوگ گٹر ہوتے ہیں، جہاں مرضی ابل پڑتے ہیں۔ وہ ایک گٹر تھا، ابل پڑا، اگر میں اس کے ساتھ مخاطب ہوتا تو میرا اور اس کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ یاد رکھیے، بڑا قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں۔ معافی مانگنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے۔ معافی مانگنے والا اور معاف کر دینے والا یہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، بہت بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ دونوں کام کرنا۔ اب خود سوچئے، جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی، چھوٹی سی بات ہے نا، بھائی جا رہے ہیں، آج کل کے نوجوان، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، موٹر سائیکل اس کو پہلے تھما دی جاتی ہے، اور پھر جو ہماری خوراکیں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت ہمیں ایسی خوراکیں دی جا رہی ہیں جس سے وقتی طور پر جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، ورنہ آج کل کی برائلر نسل کے کان پر ایک تھپڑ لگا دیا جائے تو ہو سکتا ہے 4 کلا بازیاں کھا کے اٹھ ہی نہ سکے۔ جسموں کے اندر طاقت کتنی ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ آج کل کا نوجوان 1 کلومیٹر سفر پیدل کر لے، اس کی جناب ٹانگیں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ایک ہمارا دور تھا، بلکہ آج بھی ایسے بزرگ موجود ہیں جن کو آپ 4، 5، 6 کلومیٹر پیدل چلنے کو کہیں تو وہ آسانی سے چل پڑیں گے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس موقع پر اگلا بندہ جذباتی ہے، اگلا بندہ بے وقوفی کر رہا ہے، اگلا بندہ حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اگر اس حماقت کے جواب میں ہم بھی حماقت کا مظاہرہ کریں گے تو نتیجہ
چھوٹی سی بات بڑی ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے ان آنکھوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت ہوتے ہوئے دیکھی ہے، بازو ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، سر پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، جسم زخمی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لوگوں کو تھانہ کچہری کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو اس کا حل سمجھانے کی ضرورت نہیں بھائی، صاف اور سیدھی بات ہے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو دین کے قالب میں ڈالو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں، اللہ کے قرآن کی روشنی میں اپنی تربیت کرو۔ آہستہ آہستہ طبیعت کے اندر ٹھنڈا پن آ جائے گا، حوصلہ آ جائے گا، معافی مانگنے اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرا سبب فضول غیرت اور حسد۔ میں مطلق غیرت کی بات نہیں کر رہا، فضول غیرت اور حسد۔ بڑی تلخ سی مثال دینے لگا ہوں اور یہ سچی مثال ہے۔ ایک آدمی ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہے اور ٹیکسی آئی، چلانے والا ایک دیندار بزرگ تھا اور جو آدمی سوار ہونے لگا تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی اور بالکل بے پردہ تھی۔ وہ گاڑی میں سوار ہو گئے، اس نے شیشے کے اوپر سے پیچھے جو بیک مرر ہے، پیچھے دیکھنے والا شیشہ، اس سے دیکھ کر کہتا ہے صاحب جی اپنی بیوی سے کہیں کہ اپنی ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک جو ہے نا اس کا کلر تبدیل کر لے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے چلتی گاڑی میں گریبان پکڑا، تیری ایسی کی تیسی، تو میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا صاحب جی غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے میک اپ کیا ہوا ہے۔ آپ کو اگر اتنی غیرت ہے تو اس سے پردہ کروائیں نا۔ اس نے بناؤ سنگار کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو میں بھی لوگوں میں شامل ہوں، مجھے اچھی نہیں لگی، میں نے کہہ دیا، تو آپ کو اس پر غیرت کھانے کا تو حق ہی کوئی نہیں۔ اب شرمندہ ہونے کی باری اس آدمی کی تھی۔ ہم جہاں غیرت کھانے کی باری آتی ہے وہاں نہیں کھاتے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، ہماری شادیوں کو ماریے، ایک طرف رہنے دیجیے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ فوتگیوں پر بھی خواتین اپنی نمائش کرتی پھرتی ہیں اور وہاں ہمیں غیرت نہیں آتی ہے۔ اور حسد، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حسد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف احتجاج ہے۔ حسد کیا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس فلاں نعمت ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ بھائی تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تم بھی محنت کرو، جو رب اسے عطا کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی عطا کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ مجھے وہ نعمت ملتی ہے کہ نہیں، ہم جل جل کر اندر اندر مرتے ہیں کہ جناب اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے دل کے اندر اس آدمی کی عداوت پالیں گے، وہ عداوت اندر اندر پلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر ہماری جو عادت ہے، ہم اس آدمی کی خامیوں پر نظر رکھیں گے، اس کی خوبیوں سے صرف نظر کریں گے، نتیجتاً موقع بموقع جہاں بھی موقع ملے گا ہم اس آدمی کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ دشمنی اور عداوت کا دوسرا بڑا سبب ہے۔ تیسرا سبب غلط فہمیاں۔ میرے اللہ نے قرآن میں ایک اصول بیان کیا، اور وہ اصول کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے، اس خبر کی تصدیق اور تحقیق کر لیا کرو۔ بعض لوگ صرف اور صرف اس کام کے لیے فارغ ہوتے ہیں کہ میں نے دو بھائیوں کو آپس میں لڑانا ہے، اور میں بسا اوقات بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے پاس پتہ نہیں اتنا وقت کہاں سے آ جاتا ہے۔ میرے پاس بیٹھے، باتیں سنی، ان باتوں میں جہاں محرم تھا اس کو مجرم بنا دیا، جہاں دعا تھی وہاں دغا بنا دیا، اور جا کر دوسرے آدمی سے بات کی۔ میں ایک ذاتی مثال آپ کو دیتا ہوں۔
2018 کی بات ہے، رب کائنات نے ایک آزمائش میں ڈالا، بیٹا تھا میرے ساتھ عمرے پر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، میں نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی یہاں پہ، تو ایک صاحب نے ایک سے زیادہ جمعے غائبانہ نماز جنازہ کے خلاف پڑھا دیے۔ اب ظاہر بات ہے استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ حاصل کیا ہے تو اس سے تھوڑی بہت سمجھ تو آ ہی جاتی ہے نا۔ تو مجھے کئیوں نے آ کر کہا استاد جی فلاں مولوی نے آپ کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے نہ صرف یہ کہ آپ سے تعزیت نہیں کی، بلکہ اس نے تو جناب آپ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہوئے، آپ کے علم کو چیلنج کرتے ہوئے جمعے پڑھائے ہیں غائبانہ نماز جنازہ کے خلاف۔ تو میں نے کہا پڑھانے دو، آپ اس کا جواب نہیں دیں گے؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ بھائی طارق جی کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں اس موضوع کو آگے چلا کے اس کی بات کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا، میں نے اس کی بات کا نوٹس ہی نہیں لیا، اس کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا، اس کی طرف میں نے توجہ ہی نہیں دی، نتیجہ 2 دن بات ہوئی، 4 دن بات ہوئی اور اس کے بعد ختم۔ اس لیے یہ جو سوء الفہم ہے نا، یہ فتنہ ساز لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے دل کے اندر دشمنی کے جذبات کو پال لینا، یہ بہت بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عیب پایا جاتا ہے، جرم ہے۔ ایک جملہ نوٹ کیجئے، کسی نے کیا پیاری بات کی، اس نے کہا اگر آپ کو مجھ سے شکایت ہے تو وہ آ کر مجھ سے کیجئے، کیونکہ میری کوئی اور برانچ نہیں ہے۔ سونی صاحب شکایت مجھ سے ہے اور بات کس سے بندہ کر رہا ہے؟ ملک صاحب سے جا کے۔ اچھا بھی ملک صاحب نے کی کر لینا؟ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ ہے تو براہ راست اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں، میرے پاس آئیں اور آ کر کہیں استاد جی آپ کے بارے میں نے فلاں بات سنی ہے، مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے کی ہے تو اس کی وضاحت کیجئے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ کسی کی بات سنی، اچھا تے ہونے مولوی ساڑھے خلاف گلاں کرے گا، کل تک تو ساڑھے کو چندے لے کے مسجد بنا ڈیا سی، بھائی تو چندہ مسجدوں دے کے میرے سر کیڑا احسان کیتا؟ اللہ کے گھر میں دیے ہیں نا، مجھے تو نہیں دیے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا سبب غیر ضروری انا، یاد رکھیے خودداری اور چیز ہے، غیر ضروری انا اور چیز ہے۔ خودداری کیا ہے کہ انسان اپنی عزت نفس کو داؤ پر نہ لگائے، یہ خودداری ہے۔ لیکن غیر ضروری انا کیا ہے؟ وہ تم منو نہیں جانتا؟ میرے بھائی جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ جب تم مرو گے 8 گھنٹے تک تمہاری لاش کو رکھیں گے نہیں، کدھر بو نہ مار جائے۔ میں جانتا ہوں تمہیں بڑی اچھے طریقے سے، جب مرو گے تو تمہارا وزن ماشاءاللہ 140 کلو گرام ہے، تمہیں کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کو نہیں لے جائے گا، گڈی کرا لو، ایڈا پارا نہیں چکیا جاتا۔ بڑی سخت سی بات کرنے لگا ہوں، یہ جو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا، یہ جب مرتا ہے اس کی باڈی خراب ہوتی ہے، دنیا کے کسی گندے سے گندے جانور کے مرنے سے اتنی گندی بو نہیں آتی جتنی انسان کے جسم سے آتی ہے۔ کیا اوقات ہے میری اور آپ کی؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر انسان کو اس بات کا پتہ چل جائے نا میری حیثیت کیا ہے، اس کے اندر ساری اکڑ خوں ختم ہو جائے، تو منو جاندا نہیں۔ کیا اوقات ہے انسان کی؟ کسی نے آج تک کبھی کفن کو جیبیں دیکھی ہیں؟ آج تک کوئی کروڑ پتی، کوئی ارب پتی، کوئی کھرب پتی اپنے سینے پر کوئی 4 5 6 مربع زمین کے کاغذات رکھ کے لے کر چلا گیا ہو؟ کسی نے کوئی 2 4 10 کلو سونا سینے پر رکھ کے قبر میں اپنے ساتھ وہ لے گیا ہو؟ تو یہ جب انسان کے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری ختم ہوتی ہے، اکڑ خوں آتی ہے اور انا آ جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان پھر دوسروں کے سامنے اکڑتا ہے، نتیجتاً دشمنی کے جذبات کو فروغ ملتا ہے، معاشرے کے اندر پیار محبت کی فضا ختم ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ 5واں سبب خیانت، اور یاد رکھیے اب اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے خیانت کے حوالے سے، لیکن سمجھدار ساتھی تشریف فرما ہے،
آپ کو پتہ ہے کہ میرے جمعے میں تفصیلات نہیں ہوتی، صرف نقطے ہی ہوتے ہیں موٹے موٹے. وہ خیانت مالی بھی ہو سکتی ہے، وہ خیانت کسی کے جذبات کی بھی ہو سکتی ہے، وہ خیانت کسی کے رازوں کی بھی ہو سکتی ہے. عربی زبان کی ایک مثال ہے صدور الرجال عبور الاسرار. حقیقی مردوں کے سینے وہ رازوں کی قبریں ہوا کرتے ہیں. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اپنا ہمدرد، اپنا غمخوار سمجھ کر آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے، بات اس کی سیکرٹ ہے، بات اس کی راز ہے. آپ اس کے راز کو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں، افشا کر دیتے ہیں. آپ نے بدترین خیانت کا مظاہرہ کیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس آدمی کے دل میں آپ کے بارے میں نفرت، دشمنی اور عداوت کے جذبات پیدا ہوں گے کہ اس آدمی نے میرے جذبات کی قدر نہیں کی، میں نے اس کو اپنا سمجھ کر اپنا راز اس کے حوالے کیا، میں نے اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے ساتھ مشورہ کیا اور اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. اور اس خیانت کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے، اس خیانت کا تعلق رشتوں کے ساتھ بھی ہے. سوچتے چلے جائیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہمارے معاشرے سے باہر ہو. یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اصل میں ان تمام تر چیزوں کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کی ذات کے ساتھ ہے. آج ابھی اور اسی وقت یہاں بیٹھے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں کس کے ساتھ کہاں کہاں اور کیسی کیسی خیانت کر رہا ہوں. چھٹا سبب، توجہ کیجئے گا، جواب آپ نے دینا ہے. یہ کتنی انگلیاں میرے بھائیوں؟ اور اگر میں کہوں یہ 5 ہیں اور یہ بھی تو 2 ساتھ ہی ہیں نا، بات صرف اتنی ساری ہے. سوء الفہم، سوچ کا فکر، سوچ کا اختلاف. اور یاد رکھیے میں احمق ترین اس آدمی کو سمجھتا ہوں، بات نوٹ کرنے والی ہے، احمق ترین آدمی وہ ہے جو ان بدبخت سیاست دانوں کی خاطر اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی پال لے، جن سیاست دانوں کا نہ تو کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، اور نہ ان کو ہماری فکر ہے. میرا ایک سوال ہے، قیامت والے دن میں کسی کا نام لے لیتا، اپنی ایمانداری سے بتائیے کوئی سیاسی لیڈر ہمارے لیے کچھ کر سکے گا؟ جنت کا دروازہ کس کے اشارے پر کھلے گا؟ شفاعت کون کرے گا؟ اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کر کے جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو امتی امتی کون کہے گا؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا سیاسی اختلافات ان کو اپنی طرف رہنے دیں. اسی طریقے سے ثقافتی اختلافات ہیں بھائی. اب عرب کے لوگ لمبا چوغا پہنتے ہیں، ثوب اسے کہتے ہیں، ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں. کون سی قیامت آ گئی؟ ان کا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے. یورپ میں علماء جو خطبے دیتے ہیں ان کو انگریزی لباس پہننا پڑتا ہے کیونکہ وہاں کا لباس ہے. تو یہ بھی دشمنی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. کیا بات یاد آ گئی؟ اہل علم کے درمیان، جو اصلی اہل علم ہے، میں سپیکر کھول کے ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرنے والوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے علماء کے درمیان ہم نے اختلافات دیکھے، لیکن یقین جانیے وہ اختلافات مسائل کی حد تک تھے، وہ اپنی ذات کی حد تک نہیں لے کر آتے تھے. ایک عالم دین کے بارے میں آتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک اپنے ساتھی عالم دین کے ساتھ اختلاف تھا کسی مسئلے پر، اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے رو رہے ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف تھا وہ بھی وہیں طواف کر رہا تھا، دوسرا عالم دین. اور طواف کرتے کرتے کیا کہہ رہے؟ یا اللہ میرے اس بھائی کو صحیح سمجھ دے دے، یا اللہ وہ تیرا نیک بندہ ہے، یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بہت بڑا عالم دین ہے لیکن اس مسئلے میں اس کو سمجھ نہیں آ سکی، یا اللہ اس کو صحیح فہم عطا فرما دے. اور یہ بات جس کے ساتھ اختلاف تھا اس نے سن لی. طواف کے بعد کہتا ہے بھائی جان آپ سچے ہیں، میں غلط ہوں.
اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اختلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔